وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام نبیوں کے سردار اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی مقبول دین ہے تو ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام سے ہٹ کر کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ عمل اس سے قبول نہیں ہوگا۔ اب دین اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے بیت اللہ کا حج کرنا، اور بیت اللہ کے حج اس کے ساتھ ایک اور بڑا عمل ہے جو پوری دنیا کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں کرتے ہیں، وہ عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ اور پھر تیسری جو اہم چیز ہے وہ حج والے مہینے کے پہلے 10 دن ہیں، لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر بعض لوگوں نے دنوں اور راتوں کو قبروں کے ساتھ جوڑا ہے، روحوں کے ساتھ جوڑا ہے، ان کا تو اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن وہ دن اور وہ راتیں جن کا اہتمام نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کیا ہے، آج اس امت کی اکثریت نے اس کو بھلا دیا۔ شب برات کا اہتمام کرتے آپ کو نظر آئیں گے، راتوں کو جا کر قبرستانوں کو آباد کریں گے، لیکن اس امت کے اندر بہت تھوڑے لوگ ہیں جو رمضان کی آخری جو 5 طاق راتیں ہیں ان کے قیام اور ان کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر اس سے بھی کم وہ لوگ ہیں جو حج والے مہینے کے پہلے عشرے کا
عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ اس کے احکامات کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اختیار کرنا، اس سے مسلمانوں کی امت کی اکثریت جو ہے وہ ناواقف ہے۔ میں بات کو ذرا آسان کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی دن اور کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، لیکن ہفتے کے دنوں میں 2 دنوں کو برتری حاصل ہے، ایک سوموار کا دن ہے اور ایک جمعرات کا دن ہے۔ ان 2 دنوں کو برتری اس لیے حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوموار اور جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میرا روزہ ہو۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن ہفتے کے جتنے بھی دن ہیں بشمول سوموار اور جمعرات کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں میں سے سب سے افضل دن اللہ کے ہاں جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن کو سوموار اور جمعرات پر بھی برتری حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کا روزہ جو ہے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عام دنوں میں سے جمعے کے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا اور بہترین لباس پہننے کا، پھر جمعے کے اندر حاضر ہونے کا، اور پھر اس کی فضیلت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان جو ہے وہ بر وقت جمعہ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک ہفتے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ الجمعۃ الی الجمعہ کفارہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایسی گھڑی ہے انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو نماز جمعہ کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک اس گھڑی کو تلاش کرے اور اس کے اندر اپنی جو خواہشات اور ضروریات ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھے۔ حضرات، سال کے مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ بہتر ہے۔ راتوں میں سے رمضان کی 5 راتیں بہتر ہیں، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 1 محرم سے لے کر آخر ذی الحجہ یعنی حج کے مہینے کا جو آخری دن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام عند اللہ والعمل فیہن، جتنے بھی دن ہیں سال کے اور ان دنوں کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں اتنا افضل نہیں ہے جتنا افضل یہ حج کے مہینے کے پہلے 10 دن۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قرآن مجید کے اندر قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی جو قسم اٹھائی ہے اس کی اہمیت کو نمایاں کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ جو دن ہے آج کے دن سے 2 دن کے بعد یہ آخری جو شوال کے بعد ذوالقعدہ کے بعد جو ہے وہ ذوالحجہ ہے۔ 1 شوال کو چھوٹی عید ہوتی ہے، شوال گزر جاتا ہے، پھر اس کے بعد ذوالقعدہ ہے۔ ذوالقعدہ جو ہے یہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے۔ اب یہ آخری عشرہ ذوالقعدہ کا ہے۔ ان مہینوں کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ جو لوگ دین کو نہیں مانتے، ملحدین ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا ہے اس نے مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 مہینے مقرر کی۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ایک مہینہ حج سے پہلا ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ایک مہینہ حج والا ہے، ایک مہینہ حج کے بعد ہے، پے در پے 3 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب حرمت والے مہینے آ جاتے، لڑائی جھگڑا مار کٹائی گناہ بند۔ اگر ان کے سامنے ان کے باپ کا قاتل بھی آ جاتا تو حرمت والے مہینوں کے اندر اس کو بھی کچھ نہ کہتے۔ ہماری اکثریت اس بات سے بھی غافل ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی حرمت والے مہینے شروع ہو چکے ہیں، میں نے کسی سے لڑنا نہیں ہے، ناراضگی ہے تو میں نے ناراضگی بھی ختم کر دینی۔ تو یہ 2 دن کے بعد جو ہے ذوالحجہ کا پہلا جو عشرہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے شروع ہونے والا ہے۔ میری آپ کو یہ نصیحت ہے، اگر آپ کی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ناراضگیاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو ختم کر دیں اور سلام لینے میں پہل کریں۔ سلام لینے میں، بات چیت کرنے میں جو پہل کرنے والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو پہلی تو یہ نصیحت ہے۔ دوسری یہ نصیحت ہے کہ وہ افراد اور وہ معاشرہ جو بڑی دلیری کے ساتھ گناہ کرتے تھے اور گناہوں پر فخر کرتے تھے اور معمولی باتوں پر کئی عشروں تک لڑتے رہتے تھے، جنگل کے جانوروں سے بھی بری ان کی زندگی تھی، وہ لوگ جو ہیں ان مہینوں کا حیا کرتے تھے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، آپ کے امتی ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مہینوں کے احترام میں گناہ سے بھی رک جائیں اور جو ناراضگیاں ہیں ان کو بھی ختم کر دیں۔ حضرات، یہ جو عشرہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سال کے دیگر ایام سے بڑھ کر ان دنوں کے اندر ذکر و اذکار، تلاوت، نفلی جو روزے ہیں ان کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ آپ روزانہ کم از کم 3 سپاروں کی تلاوت کریں۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو، آپ کی دنیا بھی بہتر ہو، آپ کی آخرت بھی بہتر ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کے لیے یہ جو ایام ہیں یہ غنیمت ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوستی کے لیے اپنے قدم کو بڑھائیں۔ حضرات، یہ جو ایام ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں افضل کیوں ہیں؟ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، حج والا مہینہ ہے، یہ ایسے 10 دن ہیں کہ اتنی عبادات ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ عبادات جو ہیں وہ سال کے کسی اور مہینے میں جمع نہیں ہوتی۔ حج آ جاتا ہے، اس میں نفلی روزے بھی آ جاتے ہیں، اس میں قربانی کا عمل بھی آ جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا عمل بھی آ جاتا ہے، اس میں صدقہ و خیرات جو ہے اس کا عمل بھی آ جاتا ہے
کہ انسان جو ہے وہ قربانی کرتا ہے اور قربانی کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کرتا پھرتا ہے فقراء اور مساکین کے اندر. اور پھر اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی معاشی طور پر بھی مسلمانوں اور انسانوں کی تجارت جو ہے، ان کی روزی روٹی، ان کے بینک بیلنس، ان کے پیسوں کا، ان کے بزنس اور کاروبار کا بھی فائدہ کر دیتا ہے. اور میں یہاں پر ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ جو قربانی کا عمل ہے، قربانی کا عمل جو ہے یہ بنیادی طور پر انسان کی تربیت کا عمل ہے. آپ دیکھیے مسلمان جب سے دنیا میں آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور جن ہستیوں نے آپ کو قبول کیا اس دور سے لے کر آج کے دن تک اسلام کے نام پر اس امت کو کاٹا جا رہا ہے. اسلام کے نام پر یہ امت شہادتیں پیش کر رہی ہے. اسلام کے نام پر ہمارے ملکوں پر کفار جو ہیں وہ معاشی استحصال مسلط کرتے ہیں، کبھی مصر پر، کبھی لیبیا پر، کبھی سعودیہ پر، کبھی عرب ممالک پر، کبھی پاکستان پر. ہمارا جو ہے وہ گھیرا اس لیے تنگ کیا جاتا ہے کہ تاکہ ہم مسلمانوں کو بدحال کر دیں. اور اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ نوجوان جو میرے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، اور میں اپنی بیٹیوں کو آج کے خطبہ جمعہ کے ذریعہ یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. آپ کافروں کے کھانوں کو پسند کرتے ہیں، آپ کافروں کے فیشن کو اختیار کرتے ہیں، آپ کافروں کے ڈیزائن اختیار کرتے ہیں، آپ کافروں کی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، آپ کافروں کے ملکوں میں جانے کے شوقین ہیں، آپ کافروں کی کرنسی اس پر کمائی کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ یورپ میں چلا جائے اور برطانیہ میں چلا جائے. آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جو صرف نام کے مسلمان ہیں. آپ سے غیرت چھین لیں پھر بھی راضی نہیں ہوں گے، آپ کا مال چھین لیں پھر بھی راضی نہیں ہوتے. یہ کوسوو اور بوسنیا کے اندر مسلمان صرف نام کے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ نام کے مسلمانوں سے بھی راضی نہیں ہوئے اور ان پر اتنا ظلم و ستم کیا کہ کئی ہزار افراد کی اجتماعی جو قبریں ہیں وہ دنیا کے اندر برآمد ہو رہی ہیں. اور ان کا جرم کیا تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ان کا جرم تھا کہ وہ مسلمان تھے. تو کفار جو ہیں، کئی لوگ ہیں جو امریکہ کو، یورپ کو، دنیا کی قوتوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کا نظام لے کر آتے ہیں، وہ پھر بھی راضی نہیں ہوتے. وہ ہم پر ٹیکس لگاتے ہیں، وہ پھر بھی راضی نہیں ہوتے. وہاں سے حرام کے کھانے آتے ہیں، پھر بھی راضی نہیں ہوتے. مسلمان شرابیں پیتے ہیں، پھر بھی راضی نہیں ہوتے. زنا انہوں نے عام کر دیا ہے. ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر جتنی اوریانی اور بے حیائی اور فحاشی ہو رہی ہے، اللہ کی قسم ہے چکلوں کو بھی ان یونیورسٹیوں نے پیچھے چھوڑ دیا. چکلوں کو بھی، جو جسم فروش عورتیں ہیں ان کے دھندے کو بھی ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں نے پیچھے چھوڑ دیا. تو میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر آپ کو احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، آج تک اپنی سلوار پر احساس کمتری نہیں کہ میرا ٹخنا ننگا ہے. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مولویوں کو کہ وہ اپنی سلواروں کو نیچے گرا دیتے ہیں، اپنی ٹوپیاں سروں سے اتار لیتے ہیں، اپنی داڑھیوں کو چڑھا لیتے ہیں، اپنی داڑھیوں کو منڈوا دیتے ہیں. دنیا کے لیے دین ان کی اولادوں پر نام و نشان بھی نظر نہیں آتا.
اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ کہیں پر بھی اس داڑھی کی وجہ سے کبھی کوئی آزمائش اور کبھی احساس کمتری اللہ کی توفیق سے نہیں۔ تو اس گئے گزرے دور میں بھی یہ جو گیٹ اپ ہے اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، احساس کمتری نہیں۔ آپ ان کی جتنی مرضی نقلیں اتارتے جائیں وہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے نبی کے فیشن کو اختیار کریں۔ اس کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی خوبصورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہے۔ آج آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، بڑے بڑے بے دین جو گھرانے ہیں ان کی بچیوں نے پردے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا ہے کہ بے پرد بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، فتنے پیدا ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بچیوں کے رشتے کے لیے اپنی بچیوں کو پردے جو ہیں وہ کروانے شروع کر دیے۔ بڑے بڑے لوگ جو دین سے کوسوں دور ہیں، نسلوں دور ہیں، آج انہوں نے اپنے بچے کو داڑھیاں رکھوانی شروع کر دی ہیں کہ ہمارے بچوں کی جو جوانیاں ہیں وہ اس سنت کے بغیر بچ نہیں سکتی۔ تو میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو کم تر محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو اپنے آپ کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کافروں سے جو ننگے اور گندے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر سنت اور طریقہ اور سلیقہ اختیار کیا ہے۔ حضرات، تو یہ حج اور قربانی اور یہ جو دن ہے، ہمارا رب چاہتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس مقصد کو پورا کریں۔ وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے، شیطان نے ہمیں جانسا دیا ہے، اور رزق جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ ہمارے اوپر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس کے بارے میں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جی اللہ معاف کر دے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز جو کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہو اور وہ اپنے مقصد کو پورا نہ کرے، لوگ اسے بیچ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ردی کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عبادت کے لیے بنایا ہے، ہم اس مقصد کو پورا نہیں کرتے، لیکن ہمارا رب ہمارے اوپر اتنا مہربان ہے پھر بھی اس نے ہمیں چھوڑا نہیں۔ آپ کا موبائل فون اگر کام نہ کرے، یہ کالنگ کے لیے بنا ہے، آپ اس کو بیچ دیں گے، توڑ دیں گے، رکھ چھوڑیں گے، بچوں کا کھلونا بنا دیں گے، لیکن ہم اپنے ایسے پیارے نبی کی امت ہیں، ہزارہا کوتاہیوں کے باوجود ہمارے رب نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، ہماری برابر ضروریات کو وہ پورا کر رہا ہے۔ تو اللہ کے بندو، جن لوگوں نے حج اور عمرہ کرنے میں کوتاہی کر رکھی ہے، اللہ کے لیے اس کوتاہی کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، پیارے نبی نے کہا ہے کہ حج اور عمرے کرنے سے اللہ تعالیٰ مال جو ہے اس کو بڑھاتا ہے، بندے کے فقر کو ختم کرتا ہے۔ سلف صالحین، ان کے اندر کتنی حرص تھی۔ ایک بہت بڑے امام اور محدث ہیں، 50 انہوں نے حج کیے، 50 حج کیے، 50 حج کیے، اور جب وہ حج کرتے تو اللہ تعالیٰ سے کہتے اللہم لا تجل آخر عہدک الیہ، یا اللہ یہ میرا چکر آخری چکر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر سال توفیق دیتا۔ شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کی دعاؤں کو سنا تو اللہ کی شان کہ دعائیں کرتے کرتے جو دعا کرتے تھے نا کہ یا اللہ مجھے آئندہ سال بھی بلانا، یہ کلمات ان کی زبان سے نکلے نہیں،
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ آئندہ سال حج آنے سے پہلے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ میں آپ کو اپنے ایک سفر حج کا واقعہ سناتا ہوں۔ میں یوم النحر والے دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار کر سر جو ہے وہ منڈانے لگا تو ایک مکے کا باسی، اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 22 سال تھی، مجھے کہنے لگا کہ مجھے مونڈ دو گے میرا سر؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کی ٹینڈ کر دی، پھر اس نے میری ٹینڈ کر دی۔ میں نے اسے کہا کہ کتنے حج کیے ہیں؟ یہ تیرا پہلا حج ہے؟ اس نے کہا اللہ ہی جانتا ہے کون سا حج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پتا ہے۔ میں نے پھر بھی اس سے اصرار کیا تو اس نے کہا جتنی میری عمر کے سال ہیں اتنے ہی میرے حج ہیں۔ 10 سال تک میرے ماں باپ نے مجھے حج کروایا، جننے سے لے کر پہلے سال سے 10 سال تک، اور پھر جب میری عمر 10 سال ہو گئی تو میرے ماں باپ نے کہا اب تو بڑا پھرتیلا ہے، چل اب خود ہی اکیلے حج کیا کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنی میری عمر کے سال ہیں، اگر 22 سال ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ 22واں حج کرنے کی توفیق دی۔ یہ عبادت جو ہے یہ انسان کی اصلاح کی سب سے مؤثر ترین عبادت ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ نماز اور حج 2 ایسی عبادات ہیں جو انسان کے دل دماغ کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر کیا علامت ہے کہ نماز قبول ہے یا نہیں ہے، حج قبول ہے یا نہیں ہے؟ لوگ حج کر کے آتے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کی مال کی ہوس بڑھ جاتی ہے، وہ اپنے حج کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی دکانوں پر اور ان کے تعارف کے لیے جو کارڈ ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ لکھوا دیتے ہیں حاجی اور الحاج، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے اوپر اعتبار کریں اور ہم اس لفظ کی آڑ کے اندر مال کماتے جائیں، دنیا کا کام کرتے جائیں۔ میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں، نبی علیہ السلام جمعے کے دن 2 سورتیں پڑھتے تھے۔ جو لوگ یہاں پر مستقل خطبہ جمعہ پڑھتے ہیں میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، سورت سجدہ اور سورت الدہر ان دونوں کا ترجمہ پڑھا کرو بار بار۔ کیا وجہ ہے اللہ کے نبی ہر جمعے کو یہ 2 سورتیں کیوں پڑھتے تھے؟ کیا سبب ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام عربی تھے، نبی علیہ السلام سید العربی والعجم، وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ان 2 سورتوں کے اندر ہمارے لیے کیا سبق اور کیا نصیحت ہے۔ حضرات، ایک ایک آیت کریمہ اور اس کا ایک ایک جملہ ہمارے اندر موتیوں کی طرح نصیحتیں اور اسباق اور ہدایت جو ہے وہ لیے ہوئے ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ جو ایمان والے ہیں نا جب وہ کوئی نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرنے کے بعد شکریہ بھی نہیں چاہتے، نیکی کرنے کے بعد یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں بدلہ دے، دعا دے۔ کئی لوگ ہیں نا علماء سے حسن سلوک کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی دعا دیں، اور بھائی نیکی کرنی ہے، سب سے رب کے پسندیدہ وہ بندے ہیں جو بندوں کو نہیں کہتے کہ ہمیں دعا دو اور ہمیں بدلہ دو۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ولا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے اپنے اساتذہ کو، اپنے بڑوں کو، اپنے استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ان جیسے جو اجلہ کبار علماء ہیں، میں نے ان سے سیکھا ہے۔ اور سیکھا کیا ہے؟ آج تک کبھی اپنے یہ جو منصب ہے منبر اور مصلی، اس کے عوض میں دنیا کی کوئی چیز نہیں لی کہ مولوی صاحب ہیں تو رعایت کر دیں، مولوی صاحب ہیں تو چھوڑ دیں، مولوی صاحب ہے تو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب ہے تو پیسے دے دیں، مولوی صاحب ہے تو آپ ان کو ایکسٹرا عزت دے دیں۔ یہ بات یاد رکھیں
کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور آپ کا رب آپ کو کیا کہے گا کہ تو نے دنیا میں منبر اور مصلی کے فوائد دنیا کی مال کی صورت میں، رعایت کی صورت میں، شکریہ کی صورت میں، عزت کی صورت میں لے لیے ہیں، آج تیرے لیے میری بارگاہ میں کچھ بھی نہیں۔ تو ہم گھاٹا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم اپنے اس دین والے نبیوں والے منصب کے عوض میں دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ لیتے رہیں۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بھائی ہم تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ بلکہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ میں جب سیلاب کی خدمت کرنے کے لیے گیا نا تو ہم ایک جماعت کی صورت میں تھے، تو ہم ان کی خدمت کرتے، تو ساتھی جو مقامی تھے وہ ہمیں کہنے لگے کہ آپ تو لوگوں سے دعا بھی طلب نہیں کرتے، کوئی شکریہ نہیں چاہتے، کوئی ناز نخرہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم اس نیکی کا بدلہ دنیا میں نہیں لینا چاہتے اور بندوں سے بھی نہیں لینا چاہتے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جو اللہ کے بندے ہیں وہ نیکی کر کر دنیا میں شکریہ اور بدلہ نہیں چاہتے۔ حضرات، تو یہ جو عشرہ ہے، یہ عشرہ جو ہے، یہ آپ اس کے ساتھ اپنی اخلاقی تربیت کریں، اپنی عادات کو سنواریں، اور عادات کے سنوارنے میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ کسی سے نیکی کریں تو نیکی کر کے بدلہ کس سے چاہنا ہے؟ اللہ سے چاہنا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ تانے دیتے ہیں، اور ساڑیاں زکاتاں تے پلن آلے ہو، سانو ہی سدھے ہو گئے۔ نیکی کریں، جس سے نیکی کریں دور ہو جائیں، اور جس سے نیکی کریں کبھی بھی اس سے بدلہ نہ چاہیں، بلکہ بدلہ کس سے چاہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے چاہنا ہے۔ حضرات، اب یہاں میں کچھ باتیں قربانی جو ہے اس کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، قربانی کے مسائل کے بارے میں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ جانور خرید رہے ہیں اور خریدنا چاہ رہے ہیں۔ قربانی کے جو مسائل ہیں بنیادی میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ قربانی اس کے لیے انسان کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر کفر اور شرک اس کے عقیدے کے اندر پایا جاتا ہے تو اس کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں یہاں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں جو قبروں پر جاتے ہیں، قبروں کے نام پر جانوروں کو چھوڑتے ہیں، قبروں کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ داتا صاحب کے نام کی قربانی ہے۔ ہم آپ کا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑتے ہیں، مسجد کے ساتھ۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اسلام کی سچائی کی۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں اسلام کی مکمل ہدایت بغیر قیمت کے، بغیر فیس کے مل رہی ہے۔ کیوں مل رہی ہے؟ یہ اسلام کی سچائی کی دلیل ہے کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اسلام کی ہدایت بغیر قیمت کے مل رہی ہے، تاکہ قیامت والے دن غریب اللہ سے یہ نہ کہہ سکے، معاشرے کا کوئی طبقہ رب سے یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ، اے پروردگار، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے ہم اسلام کی ہدایت سے دور رہ گئے۔ اور جن کو اللہ نے عزتیں دی ہیں، مال دیا ہے، منصب دیا ہے، اسلام کی سچائی کا دوسرا پہلو ہے، دنیا میں بڑے سے بڑا جو عزت والا ہے اس کے اندر بھی یہ احساس کمتری ہے کہ جو مسجد کا امام ہے نا وہ مجھ سے بہتر ہے۔ وقت کے بادشاہ بھی امام کعبہ کو اپنے آپ سے بہتر اور افضل سمجھتے ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہونے والا ہے۔ آپ میں کوئی سٹی ہاؤسنگ میں رہنے والا ہے، کوئی وابڈا ٹاؤن میں رہنے والا ہے، کوئی کروڑوں پتی ہے یا اربوں پتی ہے، ان کے سینوں کے اندر یہ چیز مچلتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ بھی حافظ ہونا چاہیے، میرا بچہ بھی ہے دیندار ہونا چاہیے، اس کو بھی قرآنی جو دعائیں آنی چاہیے۔ حضرات، بڑے بڑے بے دین جو بندے ہیں دنیا میں شراب اور شباب کے ذریعہ شہرت اور
بظاہر عزت پانے والے بھی ایک وقت آتا ہے کہ جب دنیا کی تمام لذتیں ان سے منہ موڑ لیتی ہیں، وہ پھر حج کے لیے چلے جاتے ہیں، عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ دین کے رنگ کے اندر سکون جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غریب سے غریب کے لیے بھی اس ہدایت کو فری رکھا ہے، اور امیر سے امیر کے لیے بھی اس ہدایت کے اندر عزت رکھی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، مال چوری کا ہو، سود کا ہو، مال اگر پاک نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو قربانی کا فائدہ نہیں ہے۔ ماں باپ ناراض ہیں، ماں باپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، قربانی کا فائدہ نہیں ہے۔ رشتے توڑے ہوئے ہیں۔ یہ چار بنیادی باتیں ذہن میں رکھ لو۔ عقیدہ توحید والا ہونا چاہیے، مال حلال ہونا چاہیے، ماں باپ کا باادب ہونا چاہیے، بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی، یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ صلہ رحمی ہمیں سکھاتا ہے، اور قربانی کا عمل ماں باپ کا ادب بھی سکھاتا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اسلام کے اندر سبحان اللہ نے کس طرح ماں باپ کو عزت دی ہے۔ اگر اولاد میں سے کوئی بد نصیب بدبخت اپنے باپ کو قتل کر دے، اس کی دو سزائیں ہیں، کہ اسے قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، اور جو باپ کا مال ہے اس میں وہ وارث نہیں بن سکتا۔ قاتل جو ہے وہ اپنے مقتول باپ کے مال میں کبھی بھی وارث نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اگر باپ اس کے ہاتھ سے اس کا بیٹا قتل ہو جاتا ہے، کوئی باپ جو ہے وہ غصے میں بچے کو مارتا ہے، مر جاتا ہے، یا دفاع کرتے ہوئے، یا اس پر حملہ آور ہوتا ہے، تو اولاد میں سے اگر کوئی بیٹا بیٹی باپ کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے۔ اس کا حق ہی اتنا ہے، غلطی اپنی جگہ پر ہے، اللہ خود پوچھ لے گا کہ یہ تو نے گناہ کیوں کیا ہے، لیکن دنیا کے اندر باپ کو بیٹے کے بدلے میں قصاصاً جو ہے وہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ دنیا کا قانون ہے، یہ اسلام کا دستور ہے۔ حضرات، یہ قربانی کا جو عمل ہے، آج انگریز میڈیا کے ذریعے اور سلیبس کے ذریعہ ہماری اولادوں کو بدتمیز بنا رہے۔ یہ ماں باپ کے ساتھ بڑھ کرنے والے سن لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضا کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے وہ ماں باپ کی ناراضگی کے اندر ہے۔ تو قربانی کا عمل جو ہے وہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ صلہ رحمی بھی کریں اور آپ ماں باپ کا ادب بھی کریں۔ صرف زبان کے چسکے نہیں ہیں، یہ ایک تعلیم ہے، یہ ایک تربیت ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک اصلاح ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا قرب ہے۔ یہ اپنے فرعون کو ذبح کرنا ہے، جانور کو ذبح نہیں، اپنے نفس پر چھری چلانی ہے۔ اور سب سے مشکل جو جہاد کی قسم ہے، سب سے مشکل جہاد کی قسم وہ کون سی ہے؟ یہ بندوق اٹھا کر بندے مارنا۔ شاید کوئی غیر فوجی، کوئی جاہل بھی ایسا کام کر سکتا ہو، دہشت گردی ایسے ہو جاتی ہے، لیکن سب سے جو مشکل کام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے نفس کو کچل کر اسے اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنانا جو ہے، یہ سب سے افضل جہاد ہے، بہتر جہاد۔ من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ اب میرے بھائیوں، ہر جانور کی قربانی نہیں ہے۔ اونٹ مذکر ہو اور مؤنث ہو، حاملہ جانور کی قربانی نہ کریں، اور اپنے بچوں کو جو دودھ پلانے والا جانور ہے اس کی بھی قربانی نہ کریں۔ اونٹ اور اونٹنی، گائے مذکر اور مؤنث، نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے ذبح کی ہے، ازواج مطہرات کی طرف سے۔ اونٹ کے اندر 10 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، اور گائے کے اندر 7 حصے دار جو ہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ 1.5، پونے 2، 2.5 ایسے حصے نہیں ہوتے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے،
1 کے 4 ہو، 1 کے 3 ہو، اس طرح حصے ہو سکتے ہیں، 1.25 پونے 2 2.5 اس طرح کے حصے نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو بکرا اور بکرے کی جتنی بھی اجناس ہیں، وہ سندھی ہو، وہ پہاڑی ہو، وہ ٹیڈی ہو، وہ دیسی ہو، وہ دوگلے ہو، کوئی بھی قسم ہے بکرے کی، آپ اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو چھترا ہے، اب احادیث کے اندر یہاں پر آخری جو میں مسئلہ کرنا چاہتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے کتنی قربانیاں کی ہیں، آپ دیکھیں یہ جو بے دین ہوتے ہیں نا، دین بیزار، جب قربانی آتی ہے نا، ان کی چیخیں اور ان کی بھڑاس جو ہے وہ سننے اور دیکھنے والی ہوتی ہے، یعنی قربانی سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات، چھترا جو ہے، نبی علیہ السلام نے جو چھترا ذبح کیا تھا، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کے سینگ تھے، اور وہ سینگ مڑے ہوئے تھے، جیسے بھینس کے سینگ مڑے ہوتے ہیں نا، مڑے ہوئے سینگوں والا وہ چھترا تھا۔ اس کا جو منہ تھا، جہاں سے وہ کھاتا تھا، وہ کالے رنگ کا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد جو حلقے تھے، وہ بھی کالے رنگ کے تھے، اور جو اس کے کھر تھے، چاروں کھر، وہ بھی کالے رنگ کے تھے۔ یہ جو جانور ہے، یہ نبی علیہ السلام نے ذبح کیا تھا۔ حضرات، ہر گھرانے پر ایک قربانی ہے، ایک قربانی جو ہے وہ ایک گھرانے کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اور گھرانے سے کیا مراد ہے؟ بھائی جن کی ہانڈی روٹی ایک ہے، جو اکٹھے رہتے ہیں، ایک جانور بھی اگر وہ قربان کریں گے تو ان کی طرف سے قربانی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ جو بندہ غفلت کرتے ہوئے قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یقربن مصلانا، اسے کیا ضرورت ہے نماز عید پڑھنے کی، وہ ہمارے قریب بھی نہ پھٹکے۔ بھائی تجھے رب نے اتنا مال دیا ہے، سارے دنیا کے کھیکن کرتا ہے، قربانی کی طرف قربانی کرتے ہوئے کئی بندوں کا دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق یہ دن، یہ ایام، یہ عمل جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔